نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنہ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے محرم الحرام کی بابرکت ساعتوں میں ہم اس عظیم جامع مسجد میں حاضر ہیں۔ آج کی ذکر شہدائے کربلا کانفرنس کے انعقاد پر مسجد کی انتظامیہ کے تمام احباب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ مسجد کے امام و خطیب، کمیٹی کے تمام ممبرز، سب کو ہدیہ محبت پیش کرتا ہوں۔ آج کی محفل پاک میں تشریف فرما جمیع علماء کرام، بالخصوص جناب محترم حضرت علامہ حبیب الرحمن مدنی صاحب زیدہ عمرہ، جناب محترم حضرت علامہ قاری محمد اقبال گوندل صاحب، اور بطور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم حاجی اللہ بخش صاحب کا کہ جن کی وساطت سے آپ احباب کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ سامعین محترم، جیسا کہ موضوع نسبت محرم الحرام سے اشتہارات پہ چھپ چکا، تو اس لیے آج کی اس محفل پاک کے لیے جس موضوع کا بطور خاص انتخاب کیا ہے وہ ہے محبت آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرط ایمان ہے۔ محبت آل مصطفیٰ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اب سامعین محترم، ابتداً اس پہ سارے کے سارے دلائل قرآن مجید فرقان حمید سے آئیں گے، پھر اگر وقت بچا
تو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ استفادہ کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العزت نے کئی آیات بینات میں محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی عظمت کو بھی بیان کیا ہے اور محبت کو بھی بیان کیا ہے، لیکن معروف آیہ کریمہ کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا 25واں پارہ ہے، سورت کا نمبر 42 ہے اور اسے سورۃ الشورى کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیہ مبارکہ نمبر 23 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ عموماً اس آیہ مبارکہ کو جب موضوع کلام بنایا جاتا ہے تو لفظ کل سے اس آیہ مبارکہ کو علماء تلاوت کرتے ہیں، لیکن سامعین آئیے آج اس پوری آیہ کریمہ کا پہلے ترجمہ پڑھیں۔ اس آیہ مودت کا آغاز رب کائنات فرماتا ہے اور میرا اللہ فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے۔ غور کریں گے آیات بینات پر اور کلمات قرآن مجید پر۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے۔ ذہن سوال کرتا ہے کہ مولا کیا یہ خوشخبری تو ہر کسی کو دیتا ہے؟ تو جواب آیا نہیں، عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ خوشخبری میں ہر کسی کو نہیں دیتا، صرف انہی کو دیتا ہوں جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ تو رب کائنات ایک خوشخبری کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ عطا کرتا ہے، اور یہ خوشخبری میرا اللہ ہر کسی کو، اونچا بولیں گے، نہیں دیتا، بلکہ رب کائنات یہ خوشخبری صرف انہی کو دیتا ہے جن کو چن کر پہلے خوش بختوں میں شامل کرتا ہے۔ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماتا ہے میں دنیا کے رہنے والے ہر فرد کو، ہر انسان کو اور ہر کس و ناکس کو یہ خوشخبری نہیں دیتا عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن کا سینہ پاک ہو گیا، جن کو ایمان کا راستہ نصیب ہو گیا، جن کو عمل صالح کی طرف کچھ نہ کچھ راستہ نصیب ہو گیا، ان کو چنتا ہوں، ان خوش نصیبوں کو چن کر یہ خوشخبری عطا کرتا ہوں۔ اب سامعین محترم، میرے اللہ نے خوشخبری کا ذکر کیا اور خوشخبری کا ذکر کر کے ساتھ آگے دیکھے اللہ کس موضوع کو لاتا۔ آگے رب کائنات فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ غور کریں، پیچھے موضوع خوشخبری کا ہے اور آگے ساتھ جوڑ کر موضوع محبت آل مصطفیٰ کا ہے۔ تو گویا میرا اللہ یہ اشارہ دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے کہ مودت آل مصطفیٰ، اس کو عام نہ سمجھو، مودت آل مصطفیٰ اپنی ذات کے اندر ایک خوشخبری ہے۔ محبت آل مصطفیٰ خوشخبری ہے جو خوش بختوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو رب کائنات
یہ پیغام دے گیا، ارے میرے محبوب کی آل سے محبت کرنے والوں، محبوب کی آل سے پیار کرنے والوں، محبوب کی آل سے نسبت قائم کرنے والوں، سن لو، تم عام نہیں ہو، تم وہ خاص ہو جن کا اللہ نے انتخاب کیا، اور انتخاب کر کے اللہ نے خود تمہیں محبت آل مصطفیٰ عطا کر دیے۔ اب سامعین آیہ کریمہ کو اس سے آگے پڑھے، اس سے آگے میرے اللہ نے فرمایا وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنًا، میرا اللہ فرماتا ہے جو نیکی کو کما کے ساتھ لائے گا، اشارہ یوم حشر کی طرف، وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنًا صیغہ مضارع کا ہے، ذکر یوم قیامت کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو نیکی کو کما کے اپنے ساتھ لائے گا۔ اب ذہن سوال کرے گا مولا یہاں نیکی سے مراد کیا ہے؟ وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنًا، جو تو فرما رہا ہے جو اس نیکی کو اپنے ساتھ لائے گا، تو سامعین محترم پہلے موضوعاتی ربط دیکھیں، پیچھے ذکر مودت آل مصطفیٰ کا ہے، اور آگے فرمایا وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنًا جو نیکی کو کما کے ساتھ لائے گا، تو موضوعاتی ربط بھی بتا رہا ہے جس نیکی کا ذکر ہے وہ نیکی محبت آل مصطفیٰ کی نیکی ہے۔ تو یہاں نیکی سے مراد نماز نہیں، اس مقام پہ نیکی سے مراد روزہ نہیں، حج و زکوٰۃ نہیں۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں جب امام زین العابدین یزید کے دربار میں تھے، وہاں پہ کسی لعین نے یہ جملے بولے کہ معاذ اللہ، اللہ نے ہمیں عزت دی اور آپ کو ذلت دی، استغفر اللہ العظیم۔ جب امام زین العابدین نے یہ کلمات سنے تو آپ نے فرمایا اے یہ کلام کرنے والے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں تو ہماری محبت کو اللہ نے نیکی قرار دیا ہے۔ امام زین العابدین کا کلمات ہے، اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ والی اپنی کتاب قرابت النبی میں نقل کرتے ہیں کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہماری محبت کو اللہ نے قرآن میں نیکی قرار دیا، اور تو ایسا کلام کرتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ کہاں پر؟ تو امام زین العابدین نے یہی آیا کریمہ تلاوت کی، وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنًا جو نیکی کو کما کے اپنے ساتھ لائے گا۔ نیکی کون سی؟ مودت آل مصطفیٰ کی نیکی کو جو کما کے یوم حشر میں اپنے ساتھ لائے گا، اللہ فرماتا ہے نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کے لیے اس نیکی کو میدان حشر میں اور بڑھا دیں گے، ہم میدان حشر میں اسی نیکی میں اور اضافہ کر دیں گے۔ تو سامعین محترم غور کریں کہ کوئی نیکی تو ایسی بھی ہے جو میدان حشر تک جاری رہتی ہے، اور کوئی نیکی تو ایسی بھی ہے جو میدان حشر میں بھی جاری رہتی ہے۔ اب انسان کی جب ڈیتھ ہوئی، وصال ہوا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری کی ساری نیکیاں تو یہیں پہ رہ گئیں۔ بعد میں انسان نماز روزہ کرنے کا مکلف نہیں رہتا، لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنًا نَزِدْ لَہُ فِیہا حُسْنًا جو اس محبت آل مصطفیٰ کی نیکی کو اپنے ساتھ لائے گا، ہم میدان حشر میں بھی اس نیکی کو اور بڑھاتے رہیں گے۔ اور میرے اللہ نے آیہ کریمہ کا اختتام ابھی تک نہیں کیا، آگے رب کائنات فرماتا ہے، اور کمال انداز ہے میرے اللہ کا اس سے آگے، میرے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ غفور شکور،
بے شک اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والا بھی ہے اور قدر کرنے والا بھی ہے۔ لفظ غفور کا معنی بخشنے والا، مغفرت کرنے والا، اور لفظ شکور کا معنی قدر کرنے والا۔ سامعین محترم، قرآن ہے، رب کائنات یہ اپنی صفت بیان کر رہا ہے کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور قدر کرنے والا بھی ہے۔ یہ لفظ اونچا بولیں گے، اللہ قدر کرنے والا بھی ہے۔ تو سامعین سوچئے گا، ہم تو اللہ کی قدر کرتے ہیں اور ہم اللہ کی نسبتوں کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم میری قدر کرتے ہو، میں رب ہو کر بھی کسی کی قدر کرتا ہوں۔ میں رب بھی کسی کی قدر کرتا ہوں۔ مولا کس کی قدر کرتا ہے؟ تو جواب آتا ہے، پیچھے نسبتوں کا ذکر آ گیا، جن کو نسبت حسنین کریمین نصیب ہو گئی، جن کو نسبت علی شیر خدا نصیب ہو گئی، جن کو نسبت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا نصیب ہو گئی، اور وہ ان نسبتوں کو ساتھ لے کر سینے میں سجا کر میدان حشر تک آ گیا۔ رب فرماتا ہے میدان حشر میں میں رب ہو کر بھی ان محبت والوں کی قدر کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ اب سامعین محترم، اللہ سے قدر کروانا چاہتے ہیں؟ بولیں بھئی، کیا یوم قیامت قدر والے بننا چاہتے ہیں؟ ہر کوئی بننا چاہتا ہے۔ کیا میدان حشر میں در نایاب بننا چاہتے ہیں؟ تو رب کائنات نے یہ اصول اور قاعدہ عطا کر دیا، جو تاجدار کائنات محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت کو سینے میں سجا کر یوم حشر تک پہنچ گیا۔ اللہ فرماتا ہے ان کی میدان حشر میں میں خود قدر کروں گا۔ سامعین، اگلے جملے کا جواب آپ دیں گے، میدان قیامت میں اللہ جن کی قدر کرے گا، اللہ خود جن کی قدر کرے گا، کیا رب ان کو جہنم میں پھینکے گا؟ بولیں بھئی، نہیں، جن کی قدر کی جاتی ہے ان کا مقام الگ بنایا جاتا ہے، ان کے مقام کو الگ سجایا جاتا ہے۔ گویا رب اشارہ دے رہا ہے ان اللہ غفور شکور، تم یہ نسبتیں لے کے آؤ، میں تمہارے لیے ممبر سجاتا ہوں۔ تم یہ نسبتیں لے کے آؤ، میں تمہارے لیے جنتیں سجاتا ہوں۔ تم یہ نسبتیں لے کے آؤ، میں تمہارے لیے نور کے ممبر سجاتا ہوں۔ اور سیدہ کائنات نے فرمایا جو شخص ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، یوم قیامت ہم اپنے محبت کرنے والوں کو اپنے ساتھ لے کے جنت جائیں گے۔ تو سامعین محترم، ابھی تک ہم نے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اب آئیے اس آیہ کریمہ میں لفظ کل سے بات کو آگے بڑھائیں، جہاں سے عموماً آیہ کریمہ کو پڑھا جاتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرما دیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اے پیارے محبوب مکرم، آپ فرما دیں، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، میں تم سے اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ لا اسألکم علیہ، یہ علیہ کی اضافت کو دیکھیں اور اس کا اشارہ اور مرجع کو دیکھیں کہ آقا کس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میں تم سے علیہ اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ ذہن نے سوال کیا یہاں علیہ سے مراد کیا ہے؟
آقا تاجدار کائنات کس شے کا ذکر فرما رہے؟ تو آئی میں تفسیر لکھتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات تبلیغ رسالت پہ کلام کرتے ہیں۔ اے لوگو، میں نے جو تبلیغ رسالت کی، میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، میں نے تمہیں اللہ کی خبر دی، تم دنیا کی مستیوں میں مست تھے، میں نے دنیا پرستی سے نکال کر رب وحدہ لا شریک کے قریب کر دیا، تم جہنم کے راستے پہ چل رہے تھے، میں نے تمہیں جہنم سے نکال کر جنتی بنا دیا، تمہیں رحمان دیا، قرآن دیا، کعبۃ اللہ کا تعارف دیا، اللہ کی خبر دی، اللہ کا قرب دیا، تمہیں جہنم سے نکال کر جنتی بنا دیا۔ اس سب پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربی، ہاں صرف ایک سوال کرتا ہوں اور کچھ نہیں مانگتا، صرف اتنا مانگتا ہوں کہ میری فاطمہ اور میرے علی سے محبت کرنا، میری فاطمہ اور میرے علی سے محبت کرنا، میرے حسن اور میرے حسین سے محبت کرنا۔ اب سامعین محترم، یہاں پر ممکن ہے کسی جوان کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے کہ علامہ صاحب اس مقام پر قرآن مجید میں نہ تو مولا علی شیر خدا کا نام آیا ہے، نہ سیدہ کائنات کا نام آیا ہے، نہ امام حسن و حسین کا نام آیا ہے، اور آپ بول رہے ہیں کہ تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ میری ان قرابت داروں سے نسبت کا حیا کرنا، ان سے محبت کرنا۔ تجھے ان ہستیوں کے نام کہاں سے داخل کر لیے؟ آئیے اب یہ راز بھی سمجھتے جائیں۔ جامع ترمذی کا مطالعہ کریں، سیاہ ستہ کی کتاب ہے، پھر امام نسائی کو پڑھیں، ابن ماجہ کو پڑھیں، امام احمد بن حنبل کو پڑھیں، امام جلال الدین سیوطی کو پڑھیں، اور اس صدی کے امام حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ عالی کی کتب کو پڑھیں، اور محترم پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتب کو پڑھیں اور ان کو سماع کریں، راز کھل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لما نزلت هذه الآیہ، آپ بیان فرماتے ہیں جب یہ آیہ مودت نازل ہوئی، صحابہ کرام اکٹھے ہو کے گئے دروازہ مصطفیٰ پر، حضور کے صحابہ، حضور کے غلام، حضور کے دیوانے، حضور سے محبت کرنے والے صحابہ در مصطفیٰ پہ گئے سوال کرنے کے لیے، اور حضور کی بارگاہ میں جا کے سوال کرتے ہیں، قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سامعین محترم، اگر آپ کا ذہن حاضر ہو تو آپ یہ راز سمجھ جائیں گے کہ صحابہ کتنے تھے۔ قالو یہ جمع کا صیغہ ہے، اور عربی گرامر میں جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، گویا صحابہ کم از کم 3 تھے، اور جمع کا صیغہ بتا رہا ہے کہ 3 تھے یا 3 سے زیادہ تھے۔ اب کتنے صحابہ تھے آگے عدد بیان نہیں ہوا۔ حضور کی بارگاہ میں جا کے سوال کرتے ہیں، سوال سنیں گے تو دل ٹھنڈا ہوگا۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، قالو یا رسول اللہ، اے سونے آقا ہمیں خبر دیں، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم۔ ہائے ہائے، صحابہ سوال کر رہے ہیں، اے سونے آقا ہمیں خبر دیں، وہ آپ کے قرابت دار اور آپ کے قریبی کون ہیں جن کی مودت اللہ نے ہم صحابہ پہ بھی واجب کر دی ہے؟
من قرابتک، سونے آقا وہ آپ کے قریبی کون ہیں؟ ہاؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، سونے اللہ نے جن کی مودت ہم سب پر واجب کر دی ہے۔ سامعین محترم، باشعور لوگ ہیں، صحابہ کرام کا سوال بتا رہا ہے کہ سوال کے اندر لفظ واجب آ چکا ہے۔ صحابہ کے سوال میں لفظ واجب آ گیا، گویا عام صحابہ نہیں تھے، فقیہ صحابہ تھے، فقیہ صحابہ تھے کہ انہوں نے اس آیہ مبارکہ سے شرعی حکم اخذ کر لیا کہ رب کائنات کسی عام محبت کا ذکر نہیں کر رہا، رب کائنات اس خاص محبت کا ذکر کر رہا ہے جس محبت کو درجہ وجوب حاصل ہے۔ اے آقا ہمیں بتائیے وہ آپ کے قریبی کون ہیں جن کی محبت اللہ نے ہم پر کیا کر دی؟ واجب کر دی۔ اب حضور تاجدار کائنات نے صحابہ کے سوال کو اگنور نہیں کیا، میرے آقا نے صحابہ کے سوال کو چھوڑ نہیں دیا، اس سوال کا رد نہیں کیا، بلکہ میرے آقا نے جواب دیا۔ اب جاگیے گا اور آگے نام سن کر جتنا اظہار محبت ہے وہ کیجیے گا۔ میرے آقا صحابہ کے سوال کا جواب دیتے ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں صحابہ سن لو، میرے وہ قریبی کون ہیں جن کی مودت اللہ نے سب پر واجب کر دی ہے۔ صحابہ متوجہ ہوئے تو حضور فرماتے ہیں علی، آئے ہائے، علی و فاطمہ و ابناہما، حضور فرماتے ہیں ان پیاروں میں ایک میرا علی ہے۔ آئے علی والو، تاجدار کائنات فرما رہے ہیں ان قریبیوں میں ایک میرا، اونچا بولیں گے، ایک میرا علی ہے، دوسری پیاری بیٹی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، دو ان کے بیٹے امام حسن اور امام حسین۔ ان ہستیوں کی مودت اللہ نے ہر مومن پر واجب کر دی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ راز سمجھ آ گیا کہ ان ہستیوں کا نام ہم نے اپنی طرف سے یہاں داخل نہیں کیا، ان ہستیوں کے نام سوہنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان فرما گئے۔ اب سامعین محترم، جب یہاں تک یہ راز سمجھ گئے، اب آئیے اسی نقطے کو اسی آیہ مبارکہ سے مختلف جہات سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے اللہ نے یہاں جب اس آیہ مبارکہ میں مودت آل مصطفیٰ کو حکماً بیان کیا تو آغاز لفظ کل سے کیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ لفظ کل کا معنی ہے میرے سوہنے محبوب آپ فرما دیں۔ کیا معنی ہے؟ بھئی آپ فرما دیں۔ بھئی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تھوڑا بولیں، اے محبوب آپ فرما دیں۔ یہ لفظ کل قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 332 بار آیا ہے۔ لفظ کل قرآن مجید میں کتنی بار آیا؟ 332 بار۔ معنی ہے میرے محبوب آپ فرما دیں۔ اب سامعین، رب کائنات جن آیات کریمہ میں لفظ کل نہیں لایا، مجھے بتائیے وہ آیات کریمہ ہم تک کیسے پہنچی؟ یہ راز آج دل کی تختی پہ لکھتے جائیں۔ سارا قرآن ہم تک زبان محمد مصطفیٰ سے پہنچا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ آیہ مبارکہ بھی ہم تک زبان مصطفیٰ سے پہنچی۔ والضحیٰ،
واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، یہ آیہ کریمہ بھی ہم تک زبان مصطفیٰ سے پہنچی۔ قل هو اللہ احد، یہ آیہ کریمہ بھی ہم تک زبان مصطفیٰ سے پہنچی۔ اب سامعین تھوڑا ذہن پہ زور ڈالیں، سوچیں، فکر کریں، تدبر لیں کہ وہ آیات کریمہ جو کل کے ساتھ آئی ہیں وہ بھی ہم تک زبان مصطفیٰ سے پہنچی، اور وہ آیات کریمہ جن میں لفظ کل نہیں آیا وہ آیات کریمہ بھی ہم تک زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچی۔ تو سامعین رب کی بارگاہ میں آئیے، ادب سے سوال کر دیں، مولا جب سارا کلام آنا زبان مصطفیٰ سے تھا تو پھر بطور خاص 332 بار کل فرمانے کی ضرورت کیا تھی؟ چونکہ اگر تو کل فرمائے تب بھی قرآن اسی زبان سے آئے، اور اگر کل نہ فرمائے تو تب بھی قرآن اسی زبان سے آئے۔ مولا پھر فرق کیا پڑا؟ جب فرق نہیں پڑنا تھا، بدلنا کچھ نہیں تھا، تو مولا پھر کل کیوں لاتا رہا؟ یہ راز آئمہ علوم القرآن نے سمجھایا، اور آئمہ فقہ نے احکامات کو بیان کر کے یہ راز سمجھایا۔ لفظ کل کا فلسفہ سمجھانے کے لیے میں 2 الفاظ آپ کے ذہنوں کو پہنچانے لگا۔ ایک ہے راہ انکار اور دوسرا ہے راہ فرار۔ جاگ رہے ہیں؟ ایک ہے راہ انکار اور دوسرا راہ فرار۔ وہ آیات مبارکہ جن کے آغاز میں لفظ کل نہیں آیا، لفظ کل نہیں آیا، ان آیات کریمہ میں اللہ نے جو احکامات اتارے ہیں ان احکامات کا انکار تو کفر ہے، لیکن فرار کا راستہ موجود ہے۔ جن آیات کے آغاز میں لفظ کل نہیں آیا، ان آیات میں جو احکامات اتارے گئے ان احکامات کا انکار کفر ہے، لیکن فرار کا راستہ موجود ہے۔ اور وہ آیات بینات جن کے آغاز میں لفظ کل آ گیا، لفظ کل کے ساتھ اللہ نے جو احکامات اتارے ہیں ان احکامات کا انکار بھی کفر ہے، ان سے فرار بھی کفر ہے۔ اب میں قرآن سے دلائل دینے لگا۔ میرے اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ رب کائنات نے 20 بار قرآن مجید میں نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ سامعین محترم، ابھی نماز عشاء ادا کی، اس سے پہلے مغرب پڑھی، مسجد میں اذان ہوئی، محلے والوں نے سن لی، تو کیا سارے محلے والے نماز پڑھنے آ گئے تھے؟ محترم قاری صاحب کیا سارے آئے؟ نہیں آئے۔ اللہ کا حکم نماز قائم کرنے کا ایک بار نہیں، بار بار ہے۔ مسجد میں اذان بھی ہو گئی، سننے والوں نے سن بھی لی، لیکن نماز پڑھنے بولیں گے سارے نہیں آئے۔ مجھے بتائیے گا اور شرعی فتویٰ بتائیے گا کہ جو نماز پڑھنے نہیں آئے ان کے لیے شریعت کا فتویٰ کیا ہے؟ کیا کفر کا ہے؟ گھبرائے نہیں، اونچا بولے۔ نہیں، بلکہ گنہگار ہونے کا ہے، فاسق و فاجر ہونے کا ہے۔ اگر کوئی نماز کا انکار کرے گا وہ تو کافر ہوگا، لیکن جو انکار نہیں کرتا لیکن غفلت کرتا ہے، پڑھتا نہیں، ادا نہیں کرتا، وہ کافر نہیں بلکہ گنہگار ہے۔ پتہ چلا انکار سے تو کفر ہے، لیکن فرار کا راستہ بولیں گے موجود ہے۔
چونکہ حکم کے پیچھے لفظ کل کی طاقت نہیں آئی۔ اب آگے پڑھیں، میرے اللہ نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو سامعین محترم، وہ تمام صاحبان نصاب جن پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، کیا وہ سارے زکوٰۃ دیتے؟ نہیں دیتے۔ اگر سارے زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں تو پھر چوکوں میں کوئی مانگنے والا نظر نہ آئے۔ تو پتہ چلا کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ سارے ادا نہیں کرتے۔ تو جو ادا نہیں کر رہے ان کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ کیا کافر ہو گئے؟ نہیں، بلکہ گناہگار ہوئے۔ تو سامعین محترم، زکوٰۃ کا بھی انکار کرنے والا تو کافر ہے، لیکن جس نے ادا نہ کی مانتا ہے وہ گناہگار ہوا۔ تو پتہ چلا کہ یہاں بھی فرار کا راستہ موجود ہے۔ پھر میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ تو کیا سارے مسلمان رمضان کے پورے روزے رکھتے؟ نہیں رکھتے۔ ہٹے کٹے ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے قریب نہیں جاتے۔ تو جو روزہ نہیں رکھ رہا، کیا شریعت کا فتویٰ ہے؟ کافر ہے؟ نہیں، بلکہ گناہگار ہے۔ اسی طرح جس پہ حج فرض ہے، کیا وہ سارے حاجی بن گئے؟ نہیں، فرض ہونے کے باوجود جس نے حج ادا نہ کیا وہ گناہگار ہوگا۔ تو سامعین محترم دیکھتے جائیں، ان آیات کریمہ کے پیچھے لفظ کل کی طاقت نہیں آئی۔ تو پتہ چلا انکار کرنے سے تو کفر ہوتا ہے، لیکن فرار کا راستہ موجود ہے۔ اب آئیے مڑیں لفظ کل والی آیات کریمہ کی طرف۔ میرے اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اے میرے سوہنے مصطفیٰ، اپنی سوہنی سوہنی پیاری پیاری میٹھی میٹھی زبان اقدس سے آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ اب سامعین محترم، بندہ مسلمان ہو، مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، وضو کرے، اندر داخل ہو جائے، بعد جماعت نماز میں شریک ہو جائے، وضو میں ہے، اللہ کے گھر میں ہے، اور آگے کیا کر رہا ہے؟ نماز ادا کر رہا ہے۔ اب نماز کا کمال سجدہ ہے، حالت سجدہ میں چلا جائے، لیکن اللہ نہ کرے اس کے ذہن میں خرابی پیدا ہو، فطور پیدا ہو، اور وہ اللہ کی توحید پہ شک کر بیٹھے، معاذ اللہ، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر بیٹھے، اور ابھی زبان سے نہیں بولا، صرف ذہن کے اندر خیال آ گیا، شک آ گیا، اور رب کی ذات کا انکاری ہو گیا، مجھے بتائیے گا اس کی نماز رہ جائے گی؟ سوچ لیں بھائی، اس نے اللہ کی وحدانیت کا معاذ اللہ انکار کیا ہے، کیا ابھی اپنے اندر ہے، نماز رہ جائے گی؟ وضو بچ جائے گا؟ نماز وضو تو کجا، اس کا ایمان بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اب مجھے بتائیے، دونوں طرف موازنہ کیجئے گا، ادھر صرف مسلمان ہے، انکار نہیں کرتا، لیکن نماز کے قریب ہی نہیں گیا، نماز کے قریب ہی نہیں گیا، صرف ایک نہیں چھوڑی، پورے مہینے ہی نہیں پڑھی، پھر بھی فتویٰ دیتے ہو کافر نہیں ہوا، اور ادھر نماز کے اندر آ گیا، قاری صاحب کے پیچھے جماعت میں کھڑا ہے، حالت سجدہ میں ہے، صرف اندر اندر اللہ کی ذات کا انکار کر بیٹھا ہے۔ آپ کہتے ہو نماز تو نماز رہی، ایمان جاتا رہا، کیوں؟ اس آیت کے پیچھے لفظ کل آ گیا ہے، اور اس کل نے بتا دیا انکار تو کفر ہے، لیکن فرار کا راستہ بھی بند ہو گیا۔ اب آئیے آگے پڑھیں، میرے اللہ نے عقیدہ توحید کو بیان کیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میرے اللہ نے
وسعت نبوت مصطفیٰ کو بیان کیا۔ میرے اللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ کل انسانیت کے نبی بن کے آئے۔ اب اگر کوئی کہے بھی میں نبی تو مانتا ہوں لیکن اپنے محلے سے باہر کا نبی نہیں مانتا، نبی تو مانتا ہوں لیکن صرف اپنے معاذ اللہ محلے کا نبی مانتا ہوں، تو مجھے بتائیے گا ایمان اس کا بچ جائے گا؟ کوئی کہے نبی تو مانتا ہوں لیکن آخری نبی نہیں مانتا، معاذ اللہ، ایمان بچ جائے گا؟ تو سامعین محترم، عقیدہ رسالت پر آ گئے۔ یہاں بندہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج و زکوٰۃ کرے، اپنے محلے کی حد تک مان کر سب کچھ کر لے، صرف اتنا کہے کہ آخری نبی معاذ اللہ نہیں مانتا، تو آپ کہتے ہو کہ نہ نمازیں رہی، نہ روزے رہے، نہ ہی ایمان رہا۔ مجھے بتائیے گا بھئی عمل کر رہا ہے، کس شے نے ایمان سے نکال دیا؟ چونکہ اس حکم کے پیچھے لفظ کل آ گیا ہے۔ اس سے آگے غور کریں، میرے اللہ نے نیت عبادت کو بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میرے سوہنے محبوب، آپ ان انسانوں کو اور مسلمانوں کو عبادت کی نیت سمجھا دیں کہ مولا میری نمازیں تیرے لیے، میری قربانی تیرے لیے، میرے روزے تیرے لیے، میرا حج تیرے لیے۔ گویا جتنی بھی عبادات ہیں سب عبادات میں نیت اللہ کی ہے۔ اب سامعین محترم، باقی سب آپ جانتے ہیں، پچھلا ماہ قربانی کا گزرا ہے۔ بندہ ظاہری مسلمان ہو، قربانی کے لیے جانور خریدے، قربانی کا وقت آ جائے، چھری ہاتھ میں لے، ذبح کرتے ہوئے معاذ اللہ کہے کہ اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرتا، کسی اور کے نام پہ کرتا، استغفر اللہ العظیم۔ مجھے بتائیے اس کی قربانی ہو جائے گی؟ کیوں بھائی؟ آپ بھی جانور ذبح کر رہے ہیں اور وہ بھی جانور ذبح کر رہا ہے، آپ کا بھی جانور بکرا ہے، اس کا بھی بکرا ہے، آپ نے بھی چھری چلائی، اس نے بھی چھری چلائی، ظاہری عمل میں کوئی فرق نہیں آیا۔ فرق کہاں پڑا؟ آپ نے نیت کی ہے اللہ کے لیے اور معاذ اللہ اس نے نیت کی ہے غیر اللہ کے لیے۔ ظاہری عمل ایک جیسا، تو ظاہری عمل ایک جیسا کر کے بھی وہ قربانی قبول نہ کروا سکا، بلکہ قربانی کا قبول کروانا تو نیچے رہ گیا، وہ ایمان سے بھی خارج ہو گیا۔ کیوں؟ اس حکم کے پیچھے بھی طاقت لفظ کل کی آ گئی۔ اب غور کیجئے گا، جس کل کو لا کر میرا اللہ عقیدہ توحید کو بیان کرتا ہے، جس کل کو لا کر میرا اللہ عقیدہ رسالت کو بیان کرتا ہے، اور جس کل کو لا کر رب کائنات نیت عبادت کو بیان کرتا ہے، اسی کل کو بیان کر کے میرا اللہ محبت آل مصطفیٰ کو بھی بیان کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، جس طرح عقیدہ توحید سے فرار کفر ہے، جس طرح عقیدہ رسالت سے فرار کفر ہے، جس طرح نیت عبادت سے فرار کفر ہے، اسی طرح محبت آل مصطفیٰ سے فرار بھی کفر ہے۔ سامعین محترم، یہ راز سمجھ لے، محبت آل مصطفیٰ کے بغیر ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی۔ اب اس پر، اسی آیہ کریمہ پر اور بھی کئی دلائل ہیں، کیونکہ وقت نہیں مجھے پتا کتنا گزر گیا ہے۔ میں اس آیہ کریمہ کے انداز بیان سے صرف ایک اور دلیل دے کر گفتگو کو آخری حصے میں لے جانے لگا۔ سامعین محترم، ہم سب مسلمان ہیں،
تھوڑا دل پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر کے سوچیں تو صحیح کہ آل کی محبت ہم سے مانگ کون رہا ہے؟ مانگنے والی ہستی کی طرف توجہ لے جا. اپنے امتیوں سے اپنی آل کی محبت و مودت خود محمد مصطفیٰ مانگ رہے ہیں. اور اس آیہ مبارکہ کا قرآن میں آنا یہ بتا رہا ہے کہ صرف محمد مصطفیٰ نہیں مانگ رہے، ان ہستیوں کی مودت ایمان والوں سے اللہ بھی مانگ رہا ہے. تو سامعین محترم، اگلے الفاظ کی طرف توجہ کیجیے گا. سوال کرنے والا بدل جائے تو سوال کی شرعی حیثیت بدل جاتی ہے. مثال دیتا ہوں، اگر بیٹا اپنے باپ سے کہے کہ ابا جی پانی پلا دے، تو کیا والد محترم پر بیٹے کو پانی دینا فرض ہوا؟ بولیں گے نہیں. واجب ہوا؟ نہیں، بلکہ مستحب ہوا. والد محترم اپنے بیٹے کو پانی دیں تو ثواب ہوگا، اجر ملے گا، نیکیاں ملیں گی. لیکن اگر والد محترم کہہ دیں کہ بیٹا میری طبیعت بہتر نہیں، میرا مزاج اچھا نہیں، میں مصروف ہوں، آپ لے لو، تو سامعین محترم والد محترم پر گناہ نہیں ہوگا. دے دیں تو ثواب ہے، اگر نہ دے سکیں تو گناہ نہیں. لیکن یہی پانی اگر بیٹے سے باپ مانگے، باپ کہے بیٹا مجھے پانی پلا دے، اب شرعی فتویٰ کیا ہوگا؟ بیٹے پر والد محترم کو پانی پہنچانا واجب ہو گیا. اگر بیٹا اپنے باپ کو پانی نہیں دیتا تو گناہگار ٹھہرے گا. سامعین آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، غور کریں گے. سوال تو ایک ہے، بیٹے نے بھی کہا کہ مجھے پانی دے دیں، اور باپ نے بھی کہا مجھے پانی دے دیں. سوال نہیں بدلا، سوال کرنے والا بدل گیا تو فتویٰ بدل گیا. اور کتنا بدلا؟ پہلے وہی سوال درجہ مستحب پہ ہوا، پھر وہی سوال درجہ واجب تک لے گیا. تو سامعین محترم تھوڑا دل کو تھامیے گا، اندر بات اتاریے گا. اگر باپ اپنے بیٹے سے کچھ مانگے تو بیٹے پر دینا واجب ہوتا ہے. اگر نبی اپنی امت سے کچھ مانگے، اگر نبی اپنی امت سے کچھ مانگ لے، اور عام نبی نہیں، امام الانبیاء، وہ نبی سوہنے محمد مصطفیٰ جنہوں نے ساری زندگی کبھی دنیا میں کسی سے کچھ نہیں مانگا، وہ میرے پیارے مصطفیٰ جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہمیشہ عطا کیا ہے. در مصطفیٰ پہ سوالیوں کی قطاریں رہیں، اور در مصطفیٰ کے بھکاری صرف انسان نہ تھے، در مصطفیٰ کے سوالی انسان بھی ہیں، در مصطفیٰ کے سوالی جنات بھی ہیں، در مصطفیٰ کے سوالی فرشتے بھی ہیں، در مصطفیٰ کے سوالی حیوانات بھی ہیں، در مصطفیٰ کے سوالی نباتات بھی ہیں، در مصطفیٰ کے سوالی جمادات بھی ہیں. ارے یہ جمیع عوالم در مصطفیٰ کے بھکاری رہے، سوالی رہے. جس نے آ کر در مصطفیٰ پہ جو کچھ مانگا میرے مصطفیٰ نے وہی کچھ عطا کر دیا.
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، در مصطفیٰ پہ آنے والے کئی طرح کے سوالی رہے. اگر کسی نے دنیا مانگی مصطفیٰ نے دنیا دے دی. اگر کسی نے جنت مانگی میرے آقا نے جنت دے دی. ارے دیکھو تو صحیح کہ مانگنے والا ہے کون جس نے ساری زندگی دنیا میں کسی سے کچھ نہیں مانگا. اگر وہ مانگنے والا کچھ مانگ رہا ہے وہ کچھ عام تو نہیں مانگے گا. وہ کوئی عام شے کا سوال تو نہیں کرے گا. سوال بھی عام نہ ہوگا, وہ شے بھی عام نہ ہوگی. اور اگر مانگنے والا سونا محبوب ہو, وہ محبوب جن کا نام آتا ہے تو ہم ادب سے کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. سوہنے آقا آپ پہ میرے ماں باپ واری جان. سوہنے آقا آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے. سوہنے آقا آپ پہ جب پوری کائنات واری جائے. وہ نبی جن کا نام آتا ہے تو ہم سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں. اس نبی نے ہم سے اپنی آل کی محبت مانگی ہے, اپنی آل کی مودت مانگی ہے. تو دیوانوں سن لو, نبی محمد مصطفیٰ نے جو سوال کیا ہے امتی پر فرض ہے کہ اس سوال کی لاج رکھے. امتی پر فرض ہو گیا, یہ لفظ دہرائیں گے, امتی پر فرض ہو گیا کہ جو رسول اللہ نے مانگا ہے وہ دیا جائے. امتی پر فرض ہو گیا. اور اگر کوئی سر جھٹک دے معاذ اللہ, کوئی کہے کلمہ تو آپ کا پڑھتا ہوں لیکن آپ کے حسین سے محبت نہیں کرتا معاذ اللہ. کوئی کہے کلمہ تو پڑھتا ہوں لیکن آپ کے علی اور فاطمہ سے محبت نہیں کرتا. کوئی کہے کلمہ تو پڑھتا ہوں حسن و حسین سے محبت نہیں کرتا. حضور فرماتے ہیں جو میرے حسن اور حسین سے محبت نہیں کرتا وہ میرا لگتا ہی کچھ نہیں ہے. کیوں؟ سامعین محترم, درجنوں احادیث دینے لگا. آقا علیہ السلام نے بار بار ارشاد فرمایا جس نے میرے حسین سے محبت کی اسی نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی. کئی احادیث مبارکہ کا نچوڑ دینے لگا. آقا علیہ السلام نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبانی, من احبانی فقد احب اللہ, من احب اللہ ادخلہ الجنہ, ومن ابغض الحسن والحسین ومن ابغض الحسن والحسین فقد ابغضنی, من ابغضنی فقد ابغض اللہ, من ابغض اللہ ادخلہ النار. میرے آقا نے فرمایا جس نے میرے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت کی, اور جس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. جس نے اللہ سے محبت کی وہ جنت جائے گا, اور جس نے میرے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے بغض رکھا. جس نے مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. جس نے اللہ سے بغض رکھا وہ جہنم جائے گا. میرے آقا نے کوئی بات راستے میں نہیں چھوڑی. اور آخری حدیث پاک عرض کر کے بات اینڈ کر جاؤں گا. میرے آقا نے امام حسین کو اپنی ذات سے اتنا جوڑا, سیاستہ کو پڑھے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو حسین میرا کتنا قریبی ہے, لوگوں سن لو حسین مجھے کتنا پیارا ہے. میرے حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین,
آقا فرماتے ہیں لوگوں سمجھ لو یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں۔ اب سامعین ذہن سوال کرے گا کہ سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے نواسے ہیں، اتنی بات تو سمجھ آتی ہے کہ حسین آپ سے ہیں، چونکہ اولاد ہمیشہ والدین سے ہوتی ہے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے محبوب اس سے اگلی بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ حسین سے، اولاد تو والدین سے ہوتی ہے لیکن کبھی والدین اولاد سے نہیں ہوتے۔ شاخ ہمیشہ تنے سے ہوتی ہے لیکن تنا کبھی شاخ سے نہیں ہوتا۔ مظہر ہمیشہ مصدر سے ہوتا ہے، مصدر کبھی مظہر سے نہیں ہوتا۔ سونے آقا کیا راز عطا فرما رہے ہیں، کیا راز عطا فرما رہے ہیں کہ آپ فرماتے میں حسین سے ہوں۔ اس صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی نے اس راز سے پردہ اٹھایا۔ آپ نے فرمایا لوگوں آؤ میں بتاؤں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا راز کی باتیں فرما گئے۔ حضور شیخ الاسلام نے شرح کی، آپ فرماتے لوگوں حضور سمجھا رہے تھے کہ میرا حسین فاطمہ کی گود سے لے کر نیزے کی نوک تک، ہائے ہائے ہائے، میرا حسین فاطمہ کی گود سے لے کر نیزے کی نوک تک مجھ سے ہے اور نیزے کی نوک سے لے کر اب قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ آقا تاجدار کائنات یہ راز سمجھا رہے تھے، لوگوں سن لو میرا حسین اپنی ولادت کے دن سے لے کر اپنی ولادت کے دن سے لے کر یوم شہادت تک مجھ سے ہے۔ میرا حسین اپنی ولادت سے لے کر یوم شہادت تک مجھ سے ہے، اب شہادت حسین سے لے کر قیامت تک میں اس حسین سے ہوں۔ اس سے آگے سمجھیے گا میرے حضور یہ راز عطا فرما رہے تھے، لوگوں دین اسلام کیا؟ دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر، اور دین اسلام کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہو گئی، دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر کرب و بلا کے دن تک مجھ سے ہے۔ دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر کرب و بلا کے دن تک مجھ سے ہے، اور یہ دین اسلام اب کربلا سے لے کر قیامت تک میرے حسین سے ہے۔ اس سے آگے سمجھیے گا حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر کربلا کے دن تک محمدی ہے۔ دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر یوم کربلا تک کیا ہے؟ محمدی ہے، اور یہ دین اسلام کربلا سے لے کر اب قیامت تک حسینی ہے۔ کربلا سے لے کر اب قیامت تک یہ دین اونچا بولیں گے،
یہ دین حسینی ہے۔ لوگوں آج کے دور میں دیکھو یہ دین حسینی ہے، یہ دین حسینی ہے، تو پھر دین کا کلمہ پڑھنے والوں یہ کلمہ بھی حسینی ہے۔ ممبر رسول پہ بیٹھنے والوں یہ ممبر بھی حسینی ہے۔ آذان دینے والوں پھر یہ آذان بھی حسینی ہے۔ یہ راز افشا ہو گیا کہ کربلا کے بعد آذان بھی حسینی ہے، ممبر بھی حسینی ہے، دین بھی حسینی ہے، کلمہ بھی حسینی ہے۔ لوگوں جب یہ کلمہ بھی حسینی ہے تو پھر لازم ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا بھی حسینی ہو، پھر لازم ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا بھی حسینی ہو۔ اس لیے آقا کے چاہنے والوں اگر حقیقتاً ایمان کی بہار چاہتے ہو، ایمان کا کمال چاہتے ہو، تو ایمان کا کمال اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتا جب تک سینے میں مودت آل مصطفیٰ نہ ہو۔ اور ظالم یزیدیوں نے میدان کربلا میں صرف امام حسین کو شہید نہیں کیا، حسین کی صورت میں پورے دین کو شہید کیا ہے، دین پہ ظلم ڈھایا ہے۔ اور آخری پیغام عرض کرنے لگا ہوں، لوگ آج پریشانی میں ہیں، اضطراب میں ہیں اور تشکیک میں ہیں کہ کیا یزید مسلمان تھا یا نہیں تھا، اس کو مسلمان سمجھیں یا کافر سمجھیں۔ تو آج اپنے ذہنوں کو بالکل کلیئر کرتے چلے جائیں۔ آقا امام حسین عالی مقام کے شہید کرنے اور کروانے سے پہلے وہ مسلمان تھا، آقا امام حسین کو شہید کرنے سے پہلے تک وہ مسلمان تھا۔ ادھر آقا امام حسین کو شہید کرتا گیا، ایمان سے خارج ہو گیا، ایمان سے خارج ہو گیا۔ لوگ لعنت یزید کے حوالے سے بھی ابھی مضطرب ہوں گے۔ ہمارا فتویٰ تو صرف لعنت یزید کا نہیں، ہمارا فتویٰ تو کفر یزید کا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع چھڑ جائے گا۔ کیوں؟ اس بدبخت نے صرف امام حسین کو نہیں تڑپایا، حسین کو تڑپا کے اس نے محمد مصطفیٰ کو تڑپایا ہے۔ اور سورۃ الاحزاب میں میرے اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سامعین محترم اپنے نظریات کو بڑا واضح رکھیں، اور ہم اہل سنت ہم وہ ہیں جو اصحاب رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، آل رسول سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام ہے تو ماہ محرم میں ہم ایمان کی بہار سمجھ کے ذکر آل مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اگر یوم صدیق اکبر ہو ہم ایمان کی جان سمجھ کے ذکر صدیق اکبر کرتے ہیں، ذکر حضرت عمر فاروق کرتے ہیں، ذکر حضرت عثمان ذو النورین کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا ایمان ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے دو لڑیاں چلی ہیں، ایک ہیں اصحاب رسول اور دوسرے ہیں آل رسول۔ آل رسول کی مودت بھی ضروری ہے، اصحاب رسول کی محبت بھی ضروری ہے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں
دامن آل مصطفیٰ ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن اصحاب مصطفیٰ ہے۔ اس لیے آج کے دور ضرورت ہے کہ اعتدال کا پیغام دیا جائے، امت کو لڑایا نہ جائے، فرقہ واریت کی آگ میں جھونکا نہ جائے، لسانیت اور صوبائیت کی آگ میں جھونکا نہ جائے۔ سونے محمد مصطفیٰ انسانوں کو جوڑنے آئے تھے، ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم انسانوں کو جوڑنے کا کام کریں، فرقہ واریت کی آگ کو مٹانے کی کوشش کی جائے، اتحاد امت کا پیغام پہنچایا جائے۔ کیوں؟ عالم کفر ایک ہو چکا، طاغوتی طاقتیں ہمیں مٹانے کے لیے ایک ہو چکی، یہودیت اور عیسائیت کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے، اور ہم ابھی بھی مسلکی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ ظالم ایک ہو کر کبھی ہمارے مسلم ملک عراق کی تباہی کرتے ہیں اور ہم تماشا دیکھتے ہیں، کبھی یمن پہ بم برستے ہیں تو ہم تماشا دیکھتے ہیں، کبھی فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی نسل کشی کی جاتی ہے تو ہم صرف دیکھتے ہیں، کبھی ایران پہ بمباری کی جاتی ہے تو ہم صرف دیکھتے ہیں۔ سامعین محترم، اگر صرف دیکھنے تک رہے اور مسلکی فرقہ واریت کی آگ کو نہ مٹایا، ایک دوسرے میں لڑتے اور لڑاتے رہے، تو پھر آپ کو علم ہے کہ اگلی باری پر ہماری آ رہی ہے۔ اس لیے خدا را اس امت کو توڑا نہ جائے، جوڑا جائے، دلوں کو ایک کیا جائے، محبتیں بانٹی جائیں، پیار بانٹے جائیں، ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کیا جائے۔ میں بار دیگر ہدیہ محبت پیش کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو۔ رب کائنات سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، میرا اللہ معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔